ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی وہ تمام پاکستانی راحیل شریف جو آرمی چیف ہیں ان کو اس ملک کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ اس ملک کے ہیرو ہیں، اور وہ تمام پاکستانی راحیل شریف سے تین باتوں کی ان کو وہ تین باتیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف وہ جو کارروائی کر رہے ہیں ضرب عضب، اس میں تمام دہشت گردوں کا خاتمہ اور پاکستان کا ہر شہر پرسکون ہو جائے۔ اور فوجی عدالتوں کا قیام تو ہو چکا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے کتنی لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، کتنے دہشت گردوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور کون کون سے کیسز اس فوجی عدالت میں جاتے ہیں۔ دوسری جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں راحیل شریف سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ احتساب کا ایسا عمل جو اوپر سے شروع ہو، ان لوگوں کے خلاف جو با اثر لوگ ہیں، جو با اختیار لوگ ہیں، جو بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ان کا احتساب مڈل سے نہیں، ان کا احتساب نیچے سے نہیں، ان کا احتساب اوپر سے چاہتے ہیں، اور اکراس دا بورڈ چاہتے ہیں۔ صرف ایک پارٹی نہیں، ایک صوبہ نہیں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ بڑے بڑے بااثر لوگ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، پاکستان کی عوام راحیل شریف سے یہ امید لگاتی ہے کہ اس کرپٹ جو پارلیمانی نظام جسے کرپٹ کر دیا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں نے فیل کر دیا ہے، اس کے بجائے کوئی اور جمہوری نظام اس ملک میں لایا جائے تاکہ پاکستان کو بہتر جمہوری طور پر چلایا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ امید باندھی ہے راحیل شریف صاحب سے، اور 1.5 سال ہے راحیل شریف صاحب کے پاس، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہے کسی NRO کا، کہ یہاں پھر نظریہ ضرورت کے تحت کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ وہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے گید، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ جو بہت بڑے بڑے کرائم میں انوالو ہیں، ان کو معافی دے دی جائے، ان کو درگزر کر دیا جائے۔ اس کے لیے اب پاکستان متحمل نہیں ہے۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، اینالسٹ اسلام آباد میں ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہے جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین اعوان صاحب، اینالسٹ، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ اور شاہین صاحبائی، سینئر اینالسٹ، میرے ساتھ ہوں گے، آپ کا ہی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آؤں گا جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے پاس۔ شاہد لطیف صاحب، قوم کی توقعات یہ ہے، اب وہ کوئی NRO دیکھنا نہیں چاہتی۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ کارروائی صحیح ڈائریکشن پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا پھر وہی ہوگا کہ یہی لوگ ملک چلائیں گے اور ملک انہی لوگوں کے تابع رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا؟ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کاروائی ہو رہی ہے، جس کو آپ خاص کر آپریشنز کہہ رہے ہیں، دیکھیں 2 طرح کے آپریشنز ہوئے نا۔ ایک تو آپ کا نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، وہ پیورلی ملٹری آپریشن تھا، کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن تھا، اور آپ نے دیکھا کہ 1 سال کی بہت قلیل مدت میں ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانے نیست و نابود کر دیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں یہ آپریشن جو ہے اس میں ہم پھنس نہ جائیں، بہت سارے شک و شبہات پیدا کر دیے گئے تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے 1 سال میں وہ سارے ان کے نیٹ ورکس ختم کر دیے، اور پوری دنیا کو قائل کر دیا کہ بائی دی گریس آف اللہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ کسی طرح کے دشمن کو بھی جو ہے اس کو ٹیکل کرنے میں اپنی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کراچی والا معاملہ آیا، اور کراچی والے معاملے میں بھی جو آپ کی سول انتظامیہ ہے، اس نے تو یہ قبول کر لیا تھا نا کہ اب معاملے ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے، یعنی انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا، اور پھر ایک ایسا موقع آیا جس کے تحت سب بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ اب رینجرز کو کرنا ہوگا، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ لہٰذا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو پیش رفت ہوئی ہے
पूरा कराची सुख का सांस ले रहा है। और आप ये जो बात कर रहे हैं, ये आपका जो मुतालिया है वो बिल्कुल सही है कि सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, बाहर से भी बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं, हम जैसों को औरों को भी कॉल करते हैं, और वो जो सुख का सांस लोग कराची में ले रहे हैं, और पूरे मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर है उसमें जिस हद तक कमी आई है, बल्कि तकरीबन मैं समझता हूं कि 0% के करीब हो गई है, इक्का दुक्का कहीं ना कहीं वाकयात होते हैं, उस पर पूरा मुल्क और ख़ासकर कराची के लोग जो हैं वो पूरे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा अहम सवाल किया है कि क्या हम देखते हैं कि अब ये मामलात आगे चलेंगे। मेरा जवाब ये है कि देखें डॉक्टर साहब, ये माजी का पाकिस्तान नहीं है, ये 2015 का पाकिस्तान है, जिनके ज़ुम्मे आपने काम लगाया उन्होंने अपना फ़र्ज 100% अंजाम दे दिया। नॉर्थ वजीरिस्तान का फ़र्ज 100% अंजाम दिया, कराची का फ़र्ज 100% अंजाम दिया। बासर शख्सियात सर जी, कौम बासर शख्सियात और इख्तदार में बैठे हुए सिटिंग बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये अब ऑपरेशन जो है, ये इसको आप यूं समझ लीजिए कि ये अब ऑटोमेटिक मोड में है, ये ऑटो मोड में चल पड़ा है। आपने देखा ना कि कराची की 2 बड़ी पार्टियां उठकर जो शोर-ओ-गुल मचाया और कहा कि रॉ आ जाए और हमारी मदद कर दे, और कहा कि जनाब हमें दीवार से लगा दिया गया, और कहा कि जनाब हम कराची को बंद कर देंगे, और एक ने कहा कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंटें ढूंढने फिर वो दुबई चले गए। ये ऑटो मोड में है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि बाअसर शख्सियात, डॉक्टर साहब बाअसर शख्सियात तो अब वो जो मगरमच्छ जिनको आप कहते हैं, बिग फिश जिनको आप कहते हैं, वो तो पहले ही नेट में नजर आनी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो MQM की तरफ से आवाजें उठी कि जनाब सिर्फ हम हैं, उसके बाद PPP आई, फिर उधर से आवाजें उठी, वो जो मैंने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की। अब आप देखिए पंजाब में फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि अब ये ऑटो मोड में है, इसको मैनुअल कंट्रोल में अब नहीं रखा गया। ठीक है, मैं यहाँ रोकूंगा सर, मैं यहाँ रोकूंगा सर। जनरल साहब, आपसे भी यही सवाल है कि क्या जो पाकिस्तानी कौम राहील शरीफ से तवक्कुआत रख रही है, दहशतगर्दी का तो हाल देख लिया है कि जो ज़रब अज़ब का कि 1 साल के अंदर डॉक्टर साहब शाहिद लतीफ़ साहब ने भी बता दिया है कि उसका कला कमा कर दिया है, लेकिन कौम वो देखना चाहती है जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पर, बहुत बड़ी बड़ी बाशद शख्सियात, ऊपर से एहतसाब चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम, वो नजर नहीं आ रहा है। सर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश आज की नहीं है, ये पिछले 25 बरस से पाकिस्तान की कौम इस बात की मुंतज़िर है कि कोई एहतसाब हो, और ये वो लोग जो दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये ख्वाहिश उनका हक है, ये ख्वाहिश बहुत हद तक जायज़ है और इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन ये तवक्कुआत अगर वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ आर्मी से मंसूब कर रहे हैं और इसकी तवक्को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इस तवक्को पर पूरा उतरने के लिए 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने ये काम करना है। एक सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त के वज़ीर आज़म और वो मुक़्तदर सियासतदान हैं जो सूबाई हुकूमतों में बैठे हैं और मरकज़ी हुकूमत में बैठे हैं, जिन्होंने इसका आगाज़ करना है और उन्होंने इस बात का तहिया करना है कि जो गंदी मछलियाँ इस सियासत में घुस गई हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया जाए और उनका मुआवजा किया जाए। अगर वो ये डिटर्मिनेशन शो करते हैं, वो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, वो ज़ाती सियासत और अगले इलेक्शन की तरफ नहीं कौम की तरफ देखना चाहते हैं, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो ये करें और इस सियासी मसलियात या मुका की सियासत से ऊपर होकर बात करें। तो जनरल राहील शरीफ ने ये डिलीवर नहीं करना। दूसरा एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की अदलिया, एक है पाकिस्तान का मीडिया और फिर एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में जैसा कि एयर मार्शल साहब ने अभी कहा और पूरी कौम विटनेस कर चुकी है कि जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर डाली गई है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस हो या पुलिस हो, दे डिड नॉट शाय अवे। उन्होंने डेड बॉडीज भी उठाई हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और उन्होंने कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस बात का बारहा इजहार कर चुके हैं
کہ ہم کسی طرف سے وی ول ناٹ بلنک، ہم اس کو سٹیم رول کریں گے اس راستے میں، جو رکاوٹ راستے میں آئی تو دے ول ناٹ لک بیک. تو وہ بھی لوگ اپنا تو یہی پورا کریں گے دیکھنا چاہتے کردار. ہیں نا میڈیا سر، اپنا حق ادا کر رہا ہے، لوگ یہی میڈیا دیکھنا اپنا حق چاہتے ہیں ادا کر جنرل رہا ہے، صاحب، لیکن جنرل صاحب لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. راحیل شریف کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں، مجھے نہیں سمجھتے، اس ملک کے وزیر اعظم کو نہیں سمجھتے، معذرت کے ساتھ اس ملک کے دوسرے لوگوں کو نہیں سمجھتے، وہ نجات دہندہ راحیل شریف کو سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام. اور سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود کرائم کے اوپر بڑے بڑے جن کے اوپر الزامات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوچنا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آج تک کسی چور نے یا کسی قاتل نے اپنے گلے میں پھندا نہیں ڈالا، یہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. لیکن جنرل راحیل شریف کی کچھ آئینی لیمیٹیشنز ہیں، جو آئینی لیمیٹیشنز پرائم منسٹر کی نہیں ہے، عدلیہ کی نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی نہیں ہے. میں چیف منسٹر لیکن جنرل راحیل شریف کی لیمیٹیشنز ہیں. میں چیف منسٹر سندھ ہوں یا میں چیف منسٹر پنجاب ہوں، اور اگر میں قاتل ہوں، میں دہشت گرد ہوں، یا میں لٹیرا ہوں، یا میں اس ملک کو تباہ کر رہا ہوں دونوں ہاتھوں سے، تو میرے پاس اختیار ہے سر، تو پھر میں کروں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ نہ کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون مچھلی خراب ہے. اگر میں خود کرپٹ ہوں، میں خود لوٹ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے گلے میں پھندا ڈالنا چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے. چیف جسٹس خواجہ صاحب کی طرح اگر آپ چیف جسٹس شپ سے ریٹائر ہوتے ہیں اور اپنے فیئر ویل ڈنر میں ایک ریگریٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ عدالتی نظام عوام کو انصاف نہیں دے رہا، عدالتی نظام زوال پذیر ہے، اور عدالتی نظام سے ایک عام آدمی کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے، اگر اس ریگریٹ کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فرائض سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو what a shame. ٹھیک ہے سر، اگر چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو ان کے گلے میں پھندا ڈالنا ان کا کام ہے. شاہین صاحب، بھائی صاحب، آپ نے دونوں کی بات سنی اور پاکستانی عوام کی جو راحیل شریف سے امیدیں ہیں وہ بھی آپ نے سنا، کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایئر مارشل صاحب نے اور جنرل صاحب نے کافی باتیں کلیئر کر دی، اور جنرل صاحب نے کہا کہ جی 4 سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں سے آرمی ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے اور پولیٹیشنز ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آرمی نے تو دکھا دیا کہ جی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی اچھی طریقے سے، بڑے کلیئرلی اور بڑی ایفیشینٹلی انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں اور یعنی ظاہر کر دیا کہ جی وہ تو بالکل کلیئر ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح وہ سکسیس اچیو کر سکتے ہیں. جوڈیشری کا رول جو ہے وہ 50-50 بھی میرا خیال نہیں ہے، شاید اس سے بھی کم ہو، لیکن یہ کہ جوڈیشری کو رول پلے کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ یہ نہیں ہوگا. میڈیا کا رول بھی تقریباً 50-50 ہے، بہت اچھا رول بھی ہے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اچھا رول نہیں ہے. رہ گئے پولیٹیشینز، زیرو رول ہے ان کا، زیرو رول ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت جو ہے اس سارے آپریشن میں وہ پولیٹیشین ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے خود ٹارگٹ ہوتے ہیں اگر یہ ایکسپٹ کریں. مگر یہ کہ وہ سٹیج آ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات اب کہنی چاہیے کہ وہ سٹیج آ گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جی ان پولیٹیشینز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے. کل آپ دیکھیں، میرا خیال ہے ایک چیز کا فیصلہ کل ہو جائے گا کہ جی ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے. انہوں نے باقاعدہ کنفرنٹیشن ایک لے لیا ہے رینجرز ان کے ساتھ کہ جی ہم پورا کراچی بند کرائیں گے. رینجرز نے کہا کراچی بند نہیں ہوگا. اب کل کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ جی کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے اور ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے باقاعدہ کنفرنٹیشن لے لیا ہے کہ جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی بس کراسنگ لیمٹس نہیں ہونی چاہیے اور بھگتیں گے لوگ. چیف منسٹر بیٹھ کے ایک ایپکس کمیٹی میں کہتے ہیں کہ جی یہ ایف آئی اے اور نیب جو ہے یہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی. بھائی فیڈرل ادارے جو ہیں، فیڈرل ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ فیڈرل ادارہ نہیں ہیں. آپ سے پوچھ کے وہ کریں گے، چوروں کو پکڑیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا ہے. چوری پکڑنا تو آپ کا ایگزیکٹو کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. جب یہ خود لوگ نہیں کریں گے اپنا رول پلے
تو پھر کسی نہ کسی کو کرنا ہے. اور اب وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اب کوئی NRO نہیں ہو سکتا. ایئر مارشل صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اب یہ آٹومیٹک پائلٹ پہ آ گیا ہے, یہ آٹو چلتا رہے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور یہ آگے بڑھے گا. اور اب میرا خیال ہے بہت جلدی بڑھنا پڑے گا, اور یہ سارے جو واٹر شیڈ ڈیز ہیں, واٹر شیڈ مومنٹس ہیں, وہ اب قریب آ گئے ہیں بہت. میں ایک سوال یہ چھوڑتا ہوا اپنے مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں, اور حقائق ہے اس میں, اس کا جواب مجھے چاہیے. یہ دو اہم فوجی افسر اور ایک بڑے اینالسٹ اور پوری دنیا بھی سن رہی ہوگی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ, یہ پاکستان کا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے اہم دنوں پہ جو بہت اہم قومی تہوار ہوتا ہے, وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں, وہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ چند لوگ جو اس کرائم میں مبتلا ہیں پاکستان کے اہم دنوں میں فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو فوج کو, افواج پاکستان کو تنقید کہیں وہ نہیں کرتے, بلکہ گالیاں دیتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, سازش کرتے ہیں, وہ بڑے اہم فوجی پروگرامز میں فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح وہ اپیکس کمیٹی جو ٹارگٹ پلان بنا رہی ہوتی ہے, ایکشن بنا رہی ہوتی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف, ان کرپٹ لوگوں کے خلاف, ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, جو خود اپیکس کمیٹی میں بیٹھے ہیں اور اپیکس کمیٹی میں وہ پلان بنا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ اپیکس کمیٹی میں بیٹھے ہیں جو اس ایکشن پلان کا سب سے زیادہ ان کے اوپر ہونا چاہیے. یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں عوام کی طرف سے, اور ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سعودی عرب میں جو ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو بہتر صحت عطا فرمائے, اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جناب, سب سے پہلے میں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب آپ سے سوال کروں گا, اور پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, کہ اپیکس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ, چند وہ لوگ جن کے خلاف خود ایکشن ہونا چاہیے سر, وہ ایکشن پلان میں شامل ہیں. نمبر 1, پاکستان کے اہم قومی تہوار پر جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, وہ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوتے ہیں سر. اور فوج کی بہت اہم فنکشنز میں جو لوگ فوج کے خلاف الزامات لگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, اس کے خلاف اس کو دھمکیاں دیتے ہیں, وہ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوتے ہیں باعزت. کیا میسج دے رہے ہیں سر آپ قوم کو, دنیا کو, کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ضروری ہے. جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں اس بات کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں اور آپ کے جذبات سے بھی پوری طرح واقف ہوں, مگر ڈاکٹر صاحب ہر گیم کے پیچھے ایک پالیسی اور ایک پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں یا جہاں آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا, وہاں وہ ایک سپہ سالار بھی گرج کر ایک پالیسی بیان کر رہا تھا, اور وہ کن کے لیے کر رہا تھا؟ وہ انہی کے لیے کر رہا تھا کہ اگر کسی قسم کا ابہام ہے تو میری آواز سن لو کہ کشمیر کے اوپر کیا کرنا ہے, میری آواز سن لو کہ افغانستان میں ہم نے کیا کرنا ہے, میری آواز سن لو کہ کراچی کا آپریشن جاری رہے گا, میری آواز سن لو کہ دہشت گردی اس کے سہولت کار, اس کے مددگار اور اس کے جو سمپتھائزرز ہیں جن کو ان سے ہمدردی ہے, اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے, وہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس آپ نے اس دن سنی ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ سامنے بٹھا کے سنائی جائیں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. تو ایک لحاظ سے یہ بات جو ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے بے نقاب ہوں گے, جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وقت خود بخود آئے گا. وہ اس قوم کے سامنے سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جہاں تک میں نے پہلی اسٹیٹمنٹ ایک دی تھی جس میں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے, جو آپ کی مایوسی ہے, میں اس سے بھی واقف ہوں. میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ آپریشن آٹو موڈ میں ہے؟ دیکھیے, یہ جو مگرمچھ پکڑ رہے ہیں آپ, پہلی بات تو یہ
کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور کہا گیا کہ جناب ہم نے تو دہشت گردی کے لیے جو آپ کے رینجرز ہیں ان کو اجازت دی تھی، یہ انہوں نے کرپشن پکڑنے کا مینڈیٹ کہاں سے لے لیا؟ آپ نے دیکھا پھر ایک کمبینیشن یہ بنائی گئی اور کہا گیا کہ جناب وہ پیسہ جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو پکڑنا، اور یہ ثابت کرنا بھی ان کا فرض ہے اور ان کے پاس ثبوت ہیں۔ لہٰذا کرپشن جو ہے دہشت گردی کے ساتھ اس کا بھی احتساب شروع ہو گیا۔ اب جب آپ نے کرپشن پہ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا ہے، یہ پی 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 کے وہ ڈاکٹر عاصم ہے نا، 2 دن میں انہوں نے وہ کچھ اگل دیا جو شاید کوئی اور 1 مہینے میں بھی نہ اگلتا۔ اب یہ ایک چین ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آٹو موڈ میں ہے، یہ ایک چین ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا اوپر سے احتساب، دیکھیں یہ اوپر والوں ہی کو آپ نے اب پکڑنا ہے، اور جو ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں ان کے پاس شواہد ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، یہ 1 بائی 1 آپ کو نظر آنے لگے گا۔ میں آگے چل کے بات کروں گا جنرل صاحب یہی سوال، کیونکہ میں آپ کوئی سوال نہیں کروں گا، یہ قوم کا سوال ہے جو میں نے 3 سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایکشن پلان جو بنانے والے ہیں اس اپیکس کمیٹی میں سب سے بڑا ایکشن تو ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ سر کیا میسیج ہے سر یہ سب؟ جی جنرل صاحب، جب ووٹ کا تقدس پامال کیا جائے اور مکا کی سیاست کی جائے تو ایسی ہی قیادت منظر عام پہ آتی ہے، اور ان سیٹوں پر وہی لوگ بیٹھیں گے، اور انفارچونیٹلی یہی دیکھنے میں ملے گا کہ جو فوج کا سب سے بڑا کرٹک ہے اس کو آپ ڈیفنس منسٹر بنا دیتے ہیں، جو کیپٹل فلائٹ پہ اور کرپشن کے اوپر بیان حلفی دیتا ہے اس کو آپ فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ ریگڈ الیکشن کی صورت میں جب ووٹ کا تقدس پامال ہوگا تو ایسی قیادت سامنے آئے گی۔ لیکن جیسا کہ جنرل صاحب ابھی ایئر مارشل صاحب نے کہا ہے کہ ادھر چیف آف آرمی سٹاف نے اپنا ریزالو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بیان کر دیا ہے، اور he has not minced his words، انہوں نے کوئی الفاظ میں کبر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سپہ سالار جس ڈیووشن، جس خلوص کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ اس دہشت گردی اور کرپشن کو اپروٹ کرنے کے لیے اپنے دستے کی قیادت کر رہے ہیں، اپنی افواج کی قیادت کر رہے ہیں، نہ ان کو آپ جہانگیر کرامت بنا سکیں گے، یہ بس میرا لفظ لکھ لیں، نہ یہ جنرل جہانگیر کرامت بنیں گے اور نہ یہ جنرل مشرف بنیں گے جو کسی آئینی غیر آئینی قدم کو تحفظ دینے کے لیے کسی مصلحت کا شکار ہوں گے۔ یہ اپنے فرائض آئین کے اندر رہتے ہوئے انجام دے رہے ہیں، اور یہ بالکل ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہی ول ناٹ بلنک، وہ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اور قوم کی امیدوں پر پورے اتریں گے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، اس سارے بیڑے کو، اس کا بیڑا اٹھانے کے لیے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میرا بڑا پرخلوص مشورہ ہے کہ اگر قوم کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے تو پرائم منسٹر، چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف کو مل کر ایک سمت میں چلنا پڑے گا۔ قوم راحیل شریف سے سر مختصر، پھر میں آگے جاؤں گا۔ قوم راحیل، ورنہ تو وہ سب کو ہیرو بنا دیتے سر، وزیر اعظم کو ہیرو بنا دیتے، کسی اور کو کر دیتے۔ آپ کو ہیرو کیوں مانتے ہیں قوم؟ عوام آپ سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ تو آپ کریں گے نا سر۔ اور پھر آپ کے اہم فنکشن میں جو آپ کو ابیوز کرتا ہے، جو آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، جو پاکستان کو لوٹتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فرنٹ پہ سر۔ تو یہ کیا میسیج دے رہے ہیں سر؟ پبلک پوچھتی ہے، عوام پوچھتی ہے، کیا جواب دیں گے؟ آپ بھی ایک جرنل ہیں، مختصر سا میں آگے جاؤں گا سر۔ جی جنرل صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جس مینیجڈ الیکشن کے نتیجہ میں، جس ریگڈ الیکشن کے نتیجہ میں برسر اقتدار آئے ہیں، ان کو ایک آئینی تحفظ، ایک قانونی تحفظ ہے، ان کے پاس ایک جواز ہے، اور ڈیسیجن میکر نے یہ سوچنا ہے کہ میں کس کو کہاں بٹھا رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کریں گے اور قوم کے مفاد میں نہیں سوچیں گے، اپنے ذاتی مفاد میں سوچ کے فیصلہ کریں گے، تو مجھے افسوس ہے کہ یہ تیسرا تجربہ کہیں پھر غلط ثابت نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اور چیف آف آرمی سٹاف بہت ڈیٹرمنڈ ہیں کہ وہ آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ ٹھیک ہے، میری یہ دعا ہے اور میرا یہ مشورہ بھی ہے ان کو کہ اس صورت میں ان کے ساتھ تعاون کریں اور مل کر اس کو اپروٹ کریں، اس کرپشن کو اور اس دہشت گردی کو۔ اگر میں قاتل ہوں اور میں مل جاؤں
تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے سر. میں لٹیرا ہوں, میں آپ سے مل جاؤں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے سر. میں اس ملک کے خلاف سازش کرتا ہوں, میں آپ سے مل جاؤں ملک کی کیوں؟ کیونکہ مجھے خراب مینڈیٹ سے میں اس ملک کا کوئی نہ کوئی بڑا عہدیدار بن گیا ہوں. سر وہ غلط مینڈیٹ ہے, اور اگر مینڈیٹ ہے تو وہ حلف سے خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کو تو آئینی طور پر آپ کو جکڑنا چاہیے, آپ کو پکڑنا چاہیے. آپ کو آئین اختیار دیتا ہے, آپ کو حلف آپ کا اختیار دیتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, پاکستان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو, چاہے وہ نام نہاد الیکٹڈ آدمی ہو, اس کے خلاف آپ کارروائی کریں. میں شاہین صاحب کی طرف آتا ہوں. کیا کہتے ہیں شاہین صاحب؟ ڈاکٹر صاحب باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ یہ کہا گیا کہ یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے چیف اور آرمی کام کر رہی ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے چاہے بڑے سے بڑا چور آپ کا پریزیڈنٹ بن جائے, پرائم منسٹر بن جائے, وزیر بن جائے, آپ اس کو کچھ دن کے لیے, کچھ عرصے کے لیے اس کی حیثیت ماننی پڑتی ہے, جب تک کہ آپ اس کو بالکل ہی الٹ نہ دیں. لیکن ابھی الٹنے کا ٹائم نہیں ہے. تو کیا ہوا کیا ہے اس دوران میں, ذرا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے نیب اور ایف آئی اے اور سب سو رہے تھے, میرا خیال ہے 2 سال تک کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا. پھر ضرب عزم آ گیا, پھر ایکشن شروع ہو گیا, پھر کراچی آپریشن شروع ہو گیا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ایپیکس کمیٹیز بن گئی. ایپیکس کمیٹیز کیا چیز ہے؟ آئین میں آپ کے کہیں ایپیکس کمیٹیز لکھا ہوا ہے؟ آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے جس میں کہ یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں, چور, بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں, ان کو سامنے بٹھا کے ان سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کام اب کرنا ہے, اور وہ سارے یس سر کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایوالو کر رہے ہیں, سسٹم ایوالو ہو رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری ایپل کارڈ بھی نہ الٹے, اور جو ریزلٹ ہمیں چاہیے وہ اچیو ہو جائے, اور وہ اچیو ہو رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ کامیابی سے چل رہا ہے یہ سسٹم جو ہے نا, یہ ایپیکس کمیٹیز جو ہے. حالانکہ میں وکیل نہیں ہوں, نہ کانسٹیٹیوشن لائر ہوں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں میرا خیال ہے کہیں نہیں لکھا, لیکن یہ چل رہا ہے, اور یہی آگے بھی چلے گا, اسی طرح چلے گا. اب یہ جتنے لوگ سب سے بڑے جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں, یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سامنے سیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایئر مارشل صاحب نے بالکل ٹھیک آگے ان کو سامنے بٹھا کے میسج دینا ضروری ہے کہ جی اب یہ ہوگا اور آپ نے اس کو ماننا ہے, اور وہ ماننے پہ مجبور ہیں. حالانکہ وہ الیکٹڈ ہیں, جو بھی ہیں, اپنے آپ کو جو بھی کہیں, لیکن وہ ماننے پہ مجبور ہے. چوں چوں چاچا کرتے رہیں, لیکن کام وہی ہوگا جو چاہیں گے. اور راحیل شریف سے لوگوں کی توقعات ہے, اور راحیل شریف اس پاکستان کا آج ہیرو ہے, اور پاکستان کی پوری عوام راحیل شریف کے پیچھے. سے بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کر ایک سوال کروں گا چھوٹا سا, کہ فوجی عدالت کہاں ہے سر, اس وقت کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ ایک سوال, کیونکہ 1 منٹ باقی ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. شاہد لطیف صاحب, فوجی عدالت 2 سال کے لیے بنی ہے سر, آدھا وقت تو ختم ہو گئی ہے. اب یہ بتائیں ایکشن کہاں ہو رہا ہے سر؟ کیوں نہیں ایکشن ہو رہا ہے سر؟ کیوں نہیں سزائیں ہو رہی ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے بھی بدنیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بیٹھ کے انہوں نے بل پاس کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے وہ جو ایک لکونہ ڈالا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فوجی عدالتوں میں صرف وہ دہشت گرد بھیجے جائیں گے جو مذہبی دہشت گردی سے جن کا تعلق ہوگا. اور اس وقت بھی کچھ آبجیکشنز تھیں کہ جناب ملک کے باقی حصوں میں جو دہشت گردی ہے اس کا تعلق تو مذہبی دہشت گردی سے نہیں ہے, مگر گو فوجی. اور دوسرا انہوں نے ایک شک جو رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ جناب سول حکومت آپ کی جو ہے وہ کیسز ریفر کرے گی فوجی عدالتوں کو. یہ 2 مین ہرڈلز ہیں, یہ 2 مین رکاوٹیں ہیں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ سے پھر سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, جیسے آپ نے ادھر سے کہا گیا تھا کہ جناب دہشت گردی کو ڈیل کرنا ہے رینجرز نے, آپ کرپشن کو بیچ میں لے آئے, اور آج کرپشن اور دہشت گردی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ فوجی عدالتیں آپ کے سارے وہ کیسز جو اس وقت ملک جن مصائب اور مشکلات سے گزر رہا ہے, جس کے اندر دہشت گردی بھی ہوگی, جس کے اندر کرپشن کے کیسز بھی ہوں گے, جس کے اندر باقی وہ ساری چیزیں جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں میں آئیں گے. میں آتا ہوں جنرل صاحب, عدالتیں اگر آپ کی باقی ایجنسی کام نہیں کریں گی تو یہ فوجی عدالتیں